اے ربے دو جہاں، اے ربے دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے ربے دو جہاں، نور فلک سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا کنز ایمان سکولز ٹی وی، مائی سیلف محمد حسنین رضا۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ اسلامیات، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ اسلامیات، باب صوم۔ اب باب صوم میں بیٹا ہم کیا پڑھیں گے جی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، نزول وحی سے ہجرت مدینہ تک، ٹھیک ہے جی؟ یہ اس باب میں ہم ان ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا ٹاپک کیا ہے جی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ایک نزول وحی سے ہجرت مدینہ تک۔ تو آئیے اس صوم میں سب سے پہلے ہم سبق پڑھ رہے ہیں جی نزول وحی۔ تو ٹو مچ امپورٹنٹ چیپٹر ہے جی ہمارے لیے، اس کو ہم نے بڑے ہی غور کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ تو آئیے اس چیپٹر کو ڈسکس کرنے سے پہلے حسب معمول جان لیں کہ ہم اس چیپٹر کو کیوں ریڈ کر رہے ہیں۔ مقصد بچے پہلی وحی کے نازل ہونے کے بارے میں تفصیل سے جان سکیں۔ تو بیٹا آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم سیکھیں گے، جو کہ ہمارے لیے کامل اور بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو آئیے غور کے ساتھ آپ نے بیٹا اس کو سننا ہے، دین میرے ساتھ لاؤڈلی ریڈ بھی کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد معاشرتی کاموں میں زیادہ حصہ لینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غرباء و مساکین کا خیال رکھتے، ضعیفوں اور کمزوروں کو سہارا دیتے، یتیموں اور بیواؤں کی مدد اور بیماروں کی تیمارداری کرتے۔ تیمارداری کا مطلب ہے بیٹا کوئی بیمار ہو تو اس کا پتہ لینے جانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 ایئرس یعنی 35 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت تنہا گزارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے ظلم و ستم، بتوں کی پرستش یعنی پوجا کرنا، عبادت کرنا، اور دوسری برائیوں پر غور کرتے اور کائنات کے اصل مالک کے بارے میں سوچنے کے لیے مکہ سے 3 کلومیٹر دور جبل نور بیٹا پہاڑ ہے کہ اندر ایک غار میں جایا کرتے تھے۔ اس غار کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ ایک یا 2 ہفتے کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر یہاں آتے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بارے میں غور کرتے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آتے دوسرے دن ویسا ہی ہوتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو ایک دن اسی غار میں دوران عبادت اللہ کے ایک مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ میں نے دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور دبا دیا۔ اب دوبارہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں نے دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔
اس کے بعد تیسری دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھیے اللہ کے نام سے. تو بیٹا یہ پہلی وحی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھ کہ تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو سکھایا جو نہیں جانتا تھا. چونکہ یہ پہلی وحی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تجربہ نہ تھا، اس لیے اپنی ذمہ داری کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپ کپانے لگے. فوراً گھر آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو. بعد میں سارا ماجرا سنایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. اگلے پیج پر جانے سے پہلے بیٹا ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ یہاں پہ باکس میں لکھی ہے، اس کو پڑھتے ہیں. پیارے بچوں، وحی کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے اور سخت تکلیف محسوس کرتے. نیز سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا. اس واقعہ کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. وہ نہ صرف عیسائی مذہب کے پیروکار تھے بلکہ ان کے پاس سابقہ آسمانی کی کتب تورات انجیل کا علم بھی تھا. جب ورقہ بن نوفل کو سارا واقعہ سنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ تو وہی فرشتہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. آپ اللہ کے نبی ہیں. کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایسا بھی ہوگا؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اللہ کا پیغام جو بھی نبی لے کر آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی. اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا. اس واقعہ کے کچھ دن بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا. ورقہ بن نوفل کی پیشن گوئی کے مطابق اس واقعہ کے 13 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے مجبور کر دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تیار کر رکھی تھی. تو پیارے بچوں، آج ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے اس وحی کے متعلق ہم نے جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے دوران تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی محسوس کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئے جنہوں نے آپ کی رہنمائی فرمائی. تو آج یہ باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں اس کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. سی یو سون اینڈ اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پیارے بچے آئیو اب ہم اپنے چیپٹر کی ایکسرسائز کو حل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس 5 کوشچن ہیں. میں ان کے آنسرس کو لاؤڈ سپیک کروں گا، آپ نے میرے ساتھ مل کے ان کو دہرانا ہے، دین اس کو خوبصورتی کے ساتھ اپنے نوٹ بکس پہ آپ نے مینشن کر لینا ہے. پہلا سوال ہے جی ہمارا، پہلی وحی کہاں پر اتری؟ یہ جگہ مکہ سے کتنے کلومیٹر دور ہے؟ تو آئیے بیٹا اس کو ہم اپنے چیپٹر میں ہی تلاش کرتے ہیں. جی تو پہلی جو وحی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں
غار ہرا میں نازل ہوئی. اور غار ہرا بیٹا کہاں پر ہے؟ غار ہرا مکہ سے 3 کلومیٹر دور واقع ہے. 3 کلومیٹر دور. پہلی وحی غار ہرا میں واقع ہوئی بیٹا، اور یہ مکہ سے 3 کلومیٹر دور ہے. سیکنڈ کوشچن ہے، پہلی وحی کا مفہوم بیان کریں. تو بیٹا مفہوم سے بیٹر ہے کہ ہم اس کا ترجمہ اچھی طرح سے سیکھ لیں. تو آئیے اس کا پہلے ہم اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں. وہ آپ نے اچھی طرح سے اپنی نوٹ بکس پہ مینشن کرنا ہے. ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھ کہ تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو سکھایا جو نہیں جانتا تھا. تھرڈ ون اس پہلی وحی کے بارے میں سارا ماجرا سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. فورتھ ون اس ورقہ بن نوفل کون تھے؟ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ تو آئیے اس کو بھی ہم بیٹا چیپٹر میں ہی تلاش کرتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں. ورقہ بن نوفل، تو ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ہیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ آئیے وہ سماعت کرتے ہیں. جب ورقہ بن نوفل کو سارا واقعہ سنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ تو وہی فرشتہ ہے جو آپ سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. آپ اللہ کے نبی ہیں. کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایسا بھی ہوگا؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اللہ کا پیغام جو بھی نبی لے کر آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی. اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا. اس واقعہ کے کچھ دن بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا. اب ہم 5ویں کوشچن کی طرف بڑھ رہے ہیں. پہلی وحی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان تھے؟ تو آئیے اس کو بھی بیٹا ہم اپنے چیپٹر میں تلاش کرتے ہیں. چونکہ یہ پہلی وحی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تجربہ نہ تھا، اس لیے اپنی ذمہ داری کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپکپانے لگے. دیٹس وائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے. اسی کے ساتھ ہم اپنی کوشچنس کو حل کر چکے ہیں. اب ہم بڑھ رہے ہیں سرگرمی نمبر 1 کی طرف. مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. غار ہرا مکہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. تو یہاں پہ کیا لکھیں گے آپ؟ 3 کلومیٹر. غار ہرا جس پہاڑ میں واقع ہے اس کا نام جبل نور. کیا نام ہے اس کا جی؟ جبل نور. پہلی وحی سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کا ماجرا سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا. پہلی وحی میں کل کتنی آیات ہیں؟ کل آیات ہے، میں زبانی سپیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جی 5 آیات ہیں. پہلی وحی میں کل 5 آیات ہیں. پہلی وحی کا موضوع ہے انسان. پہلی وحی کا موضوع کیا ہے جی؟ انسان. تو آئیے اب ہم بڑھ رہے ہیں سرگرمی نمبر 2 کی طرف. درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے جبکہ غلط پر کراس کا نشان لگائیے. تو بیٹا جو درست ہیں ان پر بیٹا یہ میں ڈاٹ لگا دوں گا
اور جو غلط ہوں گے اس پہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا، وہاں پہ آپ نے بیٹا خود سے کراس لگا دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قوم نے تنگ کیا اور دشمنی کی، جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے جی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے نبوت کے 10ویں سال مکہ سے نکال دیا، تو یہ بات غلط ہے جی۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، جی بالکل صحیح۔ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ گئیں، تو یہ بیٹا بات درست نہیں ہے۔ ورقہ بن نوفل نے ایمان لانے کا اشارہ دیا، جی بالکل صحیح بات ہے۔ اسی کے ساتھ سرگرمی نمبر 2 ہماری ہوتی ہے کمپلیٹ۔ دین اب ہم بڑھ رہے ہیں جی سرگرمی نمبر 3 کی جانب۔ اپنے استاد کی مدد سے سوالوں کے جواب دیں۔ تو اب بیٹا ہم ان کوشچنز کے آنسرز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل کو کیسے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ چونکہ وہ تورات اور انجیل کے عالم بھی تھے، اس لیے انہوں نے وہ تمام نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں جو آخری نبی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی گئی تھیں، لہٰذا انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب ورقہ بن نوفل کو معلوم ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو وہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اس وجہ سے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ تھرڈ ون از حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وحی لانا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تسلی دینا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور ورقہ بن نوفل کا پیش گوئی کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دے گی۔ ان سب باتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام ملا؟ ان سب باتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریئلائز ہوا کہ میں جو ہوں جیسا ہوں اللہ مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سرگرمی نمبر 4 اب ہمارے پاس جی، پہلی وحی میں کیا بیان ہوا ہے؟ صرف 4 باتیں تحریر کریں۔ تو بیٹا وہاں پہ آپ ترجمہ پڑھو، 5 آیات ہیں، 5 چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، آپ نے وہاں سے ترجمہ اٹھانا ہے اور یہاں پہ بیٹا آپ نے اس کو لکھ دینا ہے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی ناصر، اور جو ہم نے آج سیکھا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر، سی یو سون، اللہ حافظ۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔